بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ریشم کا تکیہ جریا کم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ یہ جریوں کی ظاہری شکل روکنے اور کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے سونے کے لیے ریشمی تکیے کا استعمال کریں۔ اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا، اور اگر بائیں جانب درد ہو تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہوں تو ان کی کہانیاں بھی سن لیں، اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہیں۔ جب موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ سکن کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کبھی اتنا زیادہ مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے۔ اجوا کھجور میں موجود کیلشیم، میگنیشیم، زنک سے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے اور ہڈیوں کے امراض کی روک تھام میں مدد ملتی ہے۔ اجوا کھجور دماغ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ذہن کو تیز بناتی ہیں۔ پورے دن میں صرف 2 کھجوریں ذہنی نشوونما کے لیے بہترین غذا ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہیں۔ گرمیوں میں لوکی کی سبزی کا استعمال کرنے سے گرمیوں میں پسینہ بھی کم آتا ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہوں تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر یا آپ کے بدن پر کبھی جھریاں نہیں آئے گی۔ وہ تمام پھل جو اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن سی پر مشتمل ہوں اور آپ انہیں ان کی قدرتی حالت میں کھائیں تو یہ پھل جھریاں کم کر کے مجموعی طور پر جلد کی ساخت کو بہتر بنانے اور سورج ماحولیات کی آلودگی کے باعث ہونے والے جلد کے نقصانات سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وٹامن سی کولیجن کی پیداوار میں مدد فراہم کرتا ہے، جو آپ کے جلد کے نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس میاں بیوی کی اولاد نہیں ہوتی وہ موری کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائیں۔ رات کو سونے سے قبل چند منٹ اپنے چہرے کی صفائی کر دینا وقت کا ضیاع نہیں ہوتا، بلکہ اگر رات میں چہرے کی صفائی کا اہتمام نہ کیا جائے تو دن بھر کا میل اور میک اپ چہرے کی جلد میں جذب ہو جاتا ہے اور مردہ خلیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے، جس سے جلد بے رونق ہو جاتی ہے اور اس پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پھٹوں میں درد محسوس ہونے لگے تو دودھ میں کھجور ڈال کر پی لیں۔ کھیل کے دوران کوئی چوٹ لگ جائے تو اوپر سرسوں کی نیم گرم تیل کی ٹکور کریں، فوری آرام آئے گا۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونڈ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونڈ کی تاثیر گرم ہوتی ہیں جو سوکڑے ہوئے رگوں کو کھول دیتی ہیں۔ کھانے سے پہلے کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہوں تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیا کریں، دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ ناظرین، 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہوں تو رات کو اسپیول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں، کبھی جوڑوں کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کرواؤ، خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ، شوگر کے مریض کو کاجو کھلاؤ۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن کا شربت اس کو دور کرتا ہے۔ اگر سبز دھنیا کو کئی دنوں تک تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو اسے اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں۔ چینی کے مرتبان میں اکثر چیونٹیاں لگ جاتی ہیں، اس لیے مرتبان میں 2-4 لونگ ڈال دیں، چیونٹیاں چینی سے دور رہے گی۔ برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں نمی ہو جاتی ہیں، اس میں 4-5 چاول کے دانے ڈال دیں، نمک نمی سے محفوظ رہے گا۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں،
بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں، ان کی نشوونما میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ پیاز کو کاٹنے کے بعد اگلے دن کے استعمال کے لیے مت رکھیں، یہ ایک ہی رات کے انتہائی زہریلا ہو جاتا ہے اور ٹاکسک بیکٹیریا پیدا کرتا ہے جس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، املوک میں وٹامن اے، وٹامن بی اور سی، پروٹین، کیلشیم، فاسفورس، فولاد اور پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ 100 گرام پھل میں صرف تقریباً 80 کیلوریز ہوتی ہیں۔ املوک کے طبی فوائد: اس پھل کو کمر درد میں کھانا فائدہ مند ہوتا ہے، گلے کی سوزش اور خراش میں بھی فائدہ مند ہے، صحت جسمانی مشقت سے پٹوں کی درد میں مفید ہے، بڑی آنتوں میں خرابیوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، یہ ہمارے نظام کو درست رکھتا ہے، دل کی بیماریوں میں کھانا فائدہ مند ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین، بچوں کو کہلے جانے سے پہلے ذہنی طور پر تیار کر دینا چاہیے، جیسا کہ جب تم دعوت میں پہنچنا تو سب سے پہلے ہاتھ ملا کر سلام کرنا، یوں بچوں کو خوب دعائیں ملتی ہیں۔ کھجور قوت مدافعت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے، یہ مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے، وزن کی کمی کا سبب ہے، یہ پھل آنت کے زخم ٹھیک کرتا ہے، بڑی آنت کے ورم کو کم کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، پینڈکس کے مرض میں بھی کھانا مفید ہے، معدے کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، کیلا ہماری جلد کا بہترین دوست سمجھا جاتا ہے، اس میں قدرتی تیل اور وٹامن موجود ہوتے ہیں جو ہماری جلد کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جلد کے ماہرین بھی کیلے کے پیسٹ کو چہرے پر لگانے کی تجویز کرتے ہیں۔ استعمال کا طریقہ: ایک کیلے کا چوتھائی حصہ لے، اس کو ہموار پیسٹ بنا لیں، اس کی پتلی تہ اپنے چہرے پر لگائیں اور بعد میں نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس پیسٹ کو 15 سے 20 منٹ تک چہرے پر لگائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی مالش چمکے تو فالش کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ ملا دیں، جوتے چمک جائیں گے۔ اگر دانتوں میں درد ہو تو جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں، درد کم ہو جائے گا۔ کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئے اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نظر نہیں آئے گی۔ کپڑے پر سے سرخ روشنائی کے داغ دور کرنے کے لیے اسے دہی سے دھو لیں تو سرخ داغ فوری دور ہو جائے گی۔ کسی ایک ہی کروٹ پر ہر رات سونے کے سبب چہرے پر سلوٹے پڑنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جھریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے چہرے کے بجائے سر کے بل لیٹنا چاہیے تاکہ جھریوں کے بننے کے عمل کو روکا جا سکے۔ دانت کے درد کے لیے درد کے مقام پر لونگ رکھنا یا لونگ کا تیل روئی پر لگا کر رکھنا بہت کارآمد نسخہ ہے۔ ناظرین، گلا خراب ہو یا سوجن ہو تو تھوڑی سی ادرک اور دار چینی ڈال کر چائے بنائیں اور پیئے، کف خالی ہونے سے قبل انشاءاللہ فرق محسوس کرو گے۔ زیتون کا تیل جلد کے محافظ کے طور پر کام کرتا ہے، یہ تیل جلد پر زیادہ جھریاں پیدا کرنے سے بچاتا ہے۔ زیتون کے تیل میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو جلد میں کولیجین کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں۔ استعمال کا طریقہ: آپ زیتون کے تیل کو سلاد میں یا کھانے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی جلد پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ رات کو لگا کر سو سکتے ہیں۔ 100 کا دودھ ہم وزن چینی اور ہم وزن بورک پاؤڈر ملا لیں، گوندھ لیں اور گولیاں بنا لیں اور گھر کے کونے قدروں میں ڈال دیں۔ ایک دن کے بعد ہی تمام کیڑے مکوڑے، کاکروچ وغیرہ سب ختم ہو جانے شروع ہو جائے گی۔ بچوں والے گھر میں یہ احتیاط رکھیں کہ یہ گولیاں کہیں ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں سے بچے اٹھا کر منہ میں ڈال لیں۔ ناظرین، اگر قالین قیمتی ہو اور بہت زیادہ پرانا نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس کی صفائی ڈرائی کلینر سے کروائی جائے، کہیں گھریلو ٹوٹکے کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ اور اگر قیمتی نہیں یا زیادہ پرانا ہو چکا ہے تو نیچے لکھے ہوئے گھریلو ٹوٹکے کے ذریعے اس کے دانت ڈبے میں ٹائے جا سکتے ہیں۔ جس گھر میں بہت چھوٹے بچے ہیں وہاں قالین کو گندگی سے بچانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ کبھی بچے کیکر دیتے ہیں تو کبھی چائے گرا دیتے ہیں۔ اسے صاف کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا اس پر ڈال دے اور خشک ہونے کے بعد صاف کر لیں۔ داغ کے ساتھ ساتھ بدبو بھی چلی جائے گی۔ داغ پر کچھ دیر کے لیے سرکہ ڈال دیں، جب سوکھ جائے تو اس کو قالین صاف کرنے والے مشین سے صاف کر لیں۔ قالین سے چائے یا کافی کے دبے صاف کرنے کے لیے
گرم پانی میں سرکہ ملائیں اور اسے دبوں پر لگا دیں اور پھر کچھ دیر بعد ٹیشو پیپر سے رگڑ کر صاف کریں۔ ناظرین، ناریل کے تیل میں یہ خاصیت موجود ہوتی ہے کہ اس کا استعمال جب جلد پر کیا جاتا ہے تو وہ ایپیڈرمس میں موجود خالی جگہ کو بھر دیتا ہے اور جلد کو نرم اور موئسچرائز کرتا ہے، جس کی وجہ سے جھریوں کے بننے کا عمل سست ہو جاتا ہے اور جلد نرم رہتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی سے بھوک بڑھانے والے ہارمون یعنی گیرلین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا اثر ان افراد پر ہوتا ہے جو صحت مند وزن یا موٹاپے سے کچھ کم وزن کے حامل ہو۔ تحقیق میں کچھ جوڑوں پر کیے گئے تجربات سے معلوم ہوا کہ ازدواجی عدم اطمینان اور خوراک کے ناقص انتخاب کے درمیان تعلق موجود ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد لوگ ایسے غذا استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں چکنائی، مٹاس اور نمک کی مقدار بہت زیادہ ہو۔ اگر آپ بالوں میں اسکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایک بار یہ ٹوٹکا ضرور آزما کر دیکھ لیں۔ لسٹرین ماؤتھ واش کسی بھی میڈیکل سٹور میں بآسانی مل جاتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ لسٹرین اوریجنل لیں جو کہ پیلے رنگ میں ہو۔ ایک شاور بوتل میں لسٹرین ڈالیں، نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے سر پر سپرے کریں۔ یاد رہے کہ جڑوں میں لگانا ہے، پورے بالوں میں نہیں۔ پھر کسی بھی شیمپو سے سر دھو لیں، 3 سے 4 بار لگائیں، آپ واضح فرق محسوس کرو گے۔ اس بات سے سب ہی واقف ہیں کہ سورج کی روشنی میں نکلتے ہوئے سن اسکرین کا استعمال جلد کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، مگر جدید تحقیقات کے مطابق سن اسکرین جلد کی عمر کے ساتھ ڈلنے کے عمل کو سست کرتا ہے۔ اس وجہ سے ماہرین کے مطابق روزانہ سن اسکرین کا استعمال کرنے والے افراد میں جھریوں کے پڑنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ آڑوں میں موجود فائبر، پوٹاشیم، وٹامن سی اور فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں جو دل کی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پوٹاشیم کی مقدار میں اضافہ کے ساتھ ساتھ سوڈیم کی مقدار میں کمی جیسی اہم غذائی تبدیلی کسی بھی شخص میں دل کی بیماری کے خطرات کو کم کر سکتی ہیں۔ جن لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے ان کے لیے زیادہ پانی پینا، غذا میں روغنی اجزاء شامل رکھنا، نہانے کے بعد آدھی بالٹی پانی میں تھوڑا سا شاور آئل ملا کر بدن پر بہانا آسان علاج ہے۔ ناظرین، خوش رہا کرو، حالات بدلو۔ اگر حالات بدلنے کا قدرت نہیں رکھتے تو پھر حالات کے مطابق ڈل جاؤ۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوگے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی شکر ادا کریں، کیونکہ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا درجے بہتر ہے۔ ماؤتھ واش اکثر آسان اور کارآمد ہوتے ہیں، بالخصوص ایسے حالت میں جب کہ برش اور مسواک موجود نہ ہو۔ تو ایسی حالت میں سادہ پانی اگر نیم گرم ہو تو بہتر ہے، اس میں تھوڑا سا نمک اور 2-3 لونگ باریک پسے ہوئے ملا دیجیے تو منہ کے اندر لعاب کا سیلان بڑھ جاتا ہے جو خود صفائی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کو دھو کر کچھ دیر کے لیے نمک لگا کر رکھ دیں اور پھر اچھی طرح دھو لیں۔ گھر سے چیونٹیاں بگانے کے لیے چینی، بورک پاؤڈر اور آٹا یا سوکھا دودھ، یہ 3 چیزیں ہم مزن لے کر ان کی گوند رکھ کر ان کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور گھر کے مختلف کونوں قدروں میں ڈال دیں۔ اس سے گھر میں ہر قسم کی کیڑے مکوڑے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی کسی قسم کی خوشبو یا بدبو بھی نہیں ہوتی۔ اگر گھر میں چھوٹے بچے ہو تو خیال رکھیں کہ گولی یا فرنیچر وغیرہ کی پیچھے ڈالیں، کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ زمین پر پڑی ہوئی چیزوں کو منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ حمل کے دوران عورتیں اکثر کھٹی چیزیں کھاتی ہیں، لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیدا ہونے والے بچے کی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ خواتین اگر ناشتے میں روزانہ شہد کا استعمال کریں تو ان کی جلد سفید، ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہیں اور چہرے پر گلو آتی ہیں۔ بڑے الائچی، چیما شاہ، بکرے کا گوشت 5 تولہ، دونوں اشیاء کو توے پر رکھ کر نیچے ہلکی آگ لگا دیں اور توے پر رکھے اشیاء کو ڈھک دیں۔ آدھا گھنٹہ ہلکی آنچ پر پکنے دیں، پھر جو کچھ برآمد ہو اس کو باریک کر لیں۔ 1 چمچ شہد کو نیم گرم کر کے اس میں ملا کر کھلائیں یا کھائیں۔ فوائد کانسی، دمہ وغیرہ کے لیے ازحد مفید و مجرب ہیں۔ اگر چری اور چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور لیمو، ان تینوں کا مرکب سا بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔
اور پھر پانی سے دھو لیں، زنگ سے نجات مل جائے گی۔ بالوں میں اگر مہندی اور تیل ڈالا جائے اور 1 گھنٹے کے بعد شیمپو کیا جائے تو بال بہت چمکدار اور صحت مند نظر آئے گی۔ اس نسخے کو سب سے اچھا کنڈیشنر کہا گیا ہے۔ ناظرین، تیل، لیمو اور انڈا آئلی بالوں کے لیے بہتر رہتا ہے۔ تیل، لیمو اور دہی خشک بالوں کے لیے بہتر رہتا ہے۔ یہ سب بالوں کی خوبصورتی چمک کو بڑھاتا ہے۔ ناظرین، مہندی کے پتے، بیری کے پتے اور نیم کے پتے تینوں کو ہم وزن لے کر فیس دلیں۔ چاہے تو تھوڑا سا تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور لیف لگا لیں۔ 3-4 ہفتے بعد دیکھیں، نتیجہ زبردست ہوگا۔ اگر حامل عورت کا نمکین کھانے کا دل کرے تو یہ بیٹا پیدا ہونے کی نشانی ہے۔